تذکرہ ہو رہا تھا قریش کے ماحول کا، اور بات ختم ہوئی تھی کہ قریش کو جہاں سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے قوت اور اقتدار حاصل تھی، وہیں پر وہ مذہبی امور کے بھی ٹھیکیدار تھے، اور اسی مذہبی امور کے اندر ان کی اجارہ داری کی وجہ ہی سے ان کو سیاسی اور معاشرتی قوت حاصل تھی، اور مذہب کو انہوں نے ایک کاروبار کے طور پر بھی سنبھالا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پورے عرب سے نظریں اور نیازیں اور چڑھاوے قریش کے پاس آتے تھے۔ اسی مذہبی ٹھیکیداری ہی کی وجہ سے ان کی دامن بوسیاں اور ان کی قدم بوسیاں ہوتی تھیں، اور ان کے قدموں کو چھوا جاتا تھا۔ اور جب مذہب کسی طبقے کا کاروبار بن جائے تو اس کے اندر سے پھر روح اور مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر معقولیت ختم ہو جاتا ہے، پھر بے جا تقلید اور اندھا دھند جائز اور ناجائز کو ماننا، اور پھر حقیقی علم غائب ہو جاتا ہے، اور اصل مذہب کی جو روح ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ اور اسی حالات کے اوپر قریش کی یہ مذہب کے اوپر اجارہ داری اور مذہب کے اوپر قبضہ جو تھا وہ قائم تھا، اور اس قبضے کو بدستور قائم رکھنے کے لیے انہیں ان حالات کو اور ان چیزوں کو جاری رکھنا بہت ضروری تھا ان کے لیے۔ اور دوسری طرف قریش کا جو کلچر تھا، جو تہذیب تھی، جو رسوم و رواج تھے، جو اس وقت رائج چیزیں تھیں، ان میں شراب، بدکاری، جوا، لڑکیوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا، سود خواری اور لوگوں کو غلام بنانا، کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، ان کی تحقیر و تذلیل کرنا، یہ عرب کا اور قریش کا کلچر تھا۔ اور یہ کوئی چند دنوں یا مہینوں کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ سالوں کی گندی رسمیں اکٹھے ہونے کے نتیجے کے اندر یہ ماحول بنا تھا۔ اور اب قریش کے لیے آسان نہ تھا کہ یہ جو کچھ ان کے پاس اس غلط ماحول کی وجہ سے ان کے پاس موجود تھا، وہ اس سے نکل کر، اس دائرے سے نکل کر وہ ایک دوسرے دائرے کے اندر داخل ہوتے جس کی دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ اور انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تو اس کے نتیجے کے اندر ہمارے یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، ہماری یہ سارے ٹھیکیداریاں اور ہماری اجارہ داریاں اور ہمارے قبضے جو ہیں وہ اس دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ اور یہی بات ہے ہر دور کے اندر، جب اسی طرح کے ماحول کے خلاف دعوت دین پیش کی جاتی ہے، دعوت حق پیش کی جاتی ہے، تو باطل نظام کے جو کل پرزے ہوتے ہیں، باطل نظام کے جو محافظ ہوتے ہیں، اس دعوت کے مقابلے میں بالکل اسی طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح قریش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ ساتھ ساتھ اسی ماحول کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو ان سے بیزار تھے، جو ان سے الگ تھے، اور جن کے اندر حق کی طلب، جن کے دل کے اندر حق کو پانے کی آرزو مچل رہی تھی اور ان کی خواہش تھی، وہ اس سارے ماحول سے پریشان تھے کہ جس کے اندر قریش اور مکہ کے لوگ پڑے ہوئے تھے۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ قریش اپنے بتوں میں سے کسی بت کے گرد طواف کر رہے تھے، کوئی تقریب منائی جا رہی تھی، اور اس پتھر کے بت کے گرد ایک عجیب سا ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، اور وہ اپنے اپنے انداز کے اندر اس کا طواف اور اس کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو عین اسی عالم کے اندر 4 آدمی ایسے تھے کہ جو اس سارے ہنگامہ فضول سے علیحدہ
بالکل کٹ کر علیحدہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے رازداری کا وعدہ کرنے کے بعد آپس کے اندر فیصلہ کیا، اور ان کے خیالات یہ تھے کہ ہماری قوم جو ہے وہ ایک بے مقصد مسلک پر چل رہی ہے، ہماری قوم اپنے دادا ابراہیم کے دین سے بالکل ہٹ چکی ہے، بالکل پھر چکی ہے۔ اور انہوں نے سوچا کہ یہ جس پتھر کے بت کے گرد طواف کر رہے ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ تو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ انہیں نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور وہ آپس کے اندر کہہ رہے تھے کہ سوچو ساتھیوں، غور کرو کہ یہ پتھر کا بت خدا ہو سکتا ہے بھلا، یہ مجسمہ جو ہے وہ رب بن سکتا ہے بھلا۔ تو آپس کے اندر وہ حق کی تلاش کا مشورہ کر رہے تھے۔ تو آخر کے اندر جو انہوں نے فیصلہ کیا تو ان میں یہ ہوا کہ یہ چاروں حضرات، جن میں پہلے ورقہ بن نوفل تھے، عبید اللہ بن جہش تھے، عثمان بن الحویرث تھے، اور زید بن عمر بن نفیل تھے، ان میں سے ورقہ بن نوفل جو تھے وہ عیسائی ہو گئے، اور عبید اللہ بن جہش جو تھے وہ ویسے ہی رہے جیسا وہ ان کا ذہن کے اندر دین کا تصور تھا، لیکن ان کے دل کے اندر ایک الجھن سی موجود رہی، اور بعد کے اندر یہ اسلام بھی لے آئے اور مہاجرین کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان بھی ہجرت کر کے گئیں، لیکن وہاں ہجرت کر کے جانے کے بعد، حبشہ پہنچ جانے کے بعد، یہ دوبارہ نصرانی ہو گئے، اور اسی حالت کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور اس کے بعد دوسرے تھے زید، انہوں نے نہ تو یہودیت قبول کی اور نہ عیسائیت قبول کی، لیکن وہ جو بت پرستی کا منظر وہ دیکھ رہے تھے اس سے بیزار تھے، انہوں نے اس بت پرستی کو چھوڑ دیا، انہوں نے اس سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، اور بتوں پر جو چڑھاوے اور نذرانے آتے تھے ان سے پرہیز کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو وہ تلقین کرتے کہ بیٹیوں کو قتل نہ کرو، اور وہ اعلان کرتے تھے اعبد رب ابراہیم، کہ میں تو ابراہیم کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور اسما بنت ابو بکر بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بوڑھے سردار زید بن عمر کو کعبے کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، اور وہ کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے کے اندر زید بن عمر کی جان ہے، میرے سوا کوئی بھی تم میں سے ابراہیم کے دین پر قائم نہیں ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ اے خدا، اگر میں جانتا کہ تو کس طریقے کے اندر خوش ہے تو میں وہی طریقہ اختیار کر لیتا، یعنی اس کے دل کے اندر حق کی طلب تھی۔ اور پھر وہ یہ بات کہتے ہوئے جو ہے وہ اپنا ماتھا جو ہے وہ خانہ کعبے کے سامنے ٹیکتا، گویا کہ وہ جس رب کو وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے یا پہچان رہا ہے اس کے سامنے سجدہ کرتا، اور اکثر وہ اپنے ملنے والوں کو یہ اشعار سنایا کرتا ربن واحدن ام الف ربن، رب ایک ہونا چاہیے یا سینکڑوں ہونے چاہیے، اور ادین اذا تقسمت الامور، کیا ایسے دین کی پیروی کریں کہ جس نے معاملات کو سینکڑوں معبودوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے۔ عزلت اللات والعزى جميعا، کہ میں نے لات اور عزا سب کو ترک کر دیا۔ کذالک یفعل الجلد صبور، کہ اسی طرح باہمت لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو زمانے کی روش ہے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوا کرتے ہیں ڈٹ کر۔ اور ولیکن اعبد الرحمن ربی، مگر ہاں میں اپنے رحمان رب کی عبادت کرتا ہوں، لیغفر ذنبی الرب الغفور، تاکہ وہ بخشش کرنے والا رب میرے گناہ معاف کر دے۔ فتقوی اللہ ربکم احفظوها، سو تم اللہ کے تقوی کی حفاظت کرو، متا تحفظوها لا تبورا، جب تک تم تقوی والی صفت پر قائم رہو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ تو حال ہوا بیچارے زید کا۔ اور یہ جو زید تھے ان کی بیوی ان کے پیچھے پڑی رہتی تھی، جب بھی یہ کسی حق والے راستے کی طرف ان کا رجحان ہوتا تو وہ اس کو کوستی کہ تم بت پرستی کو چھوڑ رہے ہو، تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہے ہو، اور اس سے کہتی کہ تم اپنے آبائی دین کو چھوڑ رہے ہو، اور پھر لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دیتی۔ اور یہ جو زید تھے جب کعبے کے اندر داخل ہوتے تو پکار کر کہتے کہ لبیک حقاً حقاً تعبداً ورقا، کہ میں اپنے خداوند برحق کے سامنے اخلاصانہ
اور عبادت گزارانہ اور غلامانہ انداز کے اندر حاضر ہو رہا ہوں۔ اور پھر کہتے کہ میں کعبہ کی طرف منہ کر کے اسی ذات کی پناہ طلب کرتا ہوں جس کی پناہ ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی تھی۔ اس طرح پھر خطاب بن نفیل جو ہے اس زید کے پیچھے پڑ گئے کہ جہاں بھی موقع ملتا کہ تم بت پرستی کیوں چھوڑتے ہو۔ بالآخر یہ بیچارے مکہ سے بدر کر دیے گئے، مکہ سے دور ایک غار حرا کے سامنے ایک جگہ پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ وہاں پر بھی ان لوگوں نے، ان شریر نوجوانوں نے ان کو نہ چھوڑا، اور کبھی کبھار یہ مکہ آ جاتے اور لوگوں کو پتہ چلتا تو ان کو مارتے پیٹتے اور ان کو کہتے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، باپ دادا کے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ اور پھر یہ تنگ آتے آتے انہوں نے اپنا وطن بھی چھوڑ دیا، موصل اور الجزیرہ اور شام وغیرہ میں ابراہیمی دین کی جستجو کے اندر نکل کھڑے ہوئے کہ کہیں سے مجھے دین ابراہیمی مل جائے۔ اسی حالت کے اندر یہ دمشق کے علاقہ بلقاء کے اندر ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ مجھے دین ابراہیمی کا پتہ بتاؤ، سچے دین کی مجھے جو ہے وہ راستہ دکھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اگر آج تم کسی آدمی کو ایسا تلاش کرنا چاہو کہ جو دین ابراہیمی پر چل رہا ہو، مسلک ابراہیمی جس نے صحیح اختیار کیا ہو، تو وہ تمہیں کوئی نہیں ملے گا، ایک آدمی بھی تمہیں دین ابراہیمی والا نہیں ملے گا۔ لیکن ایسی بات ہے کہ جس علاقے سے، جس مکے سے تم آئے ہو، وہاں ایک آدمی آنے والا ہے، ایک آدمی کا ظہور ہونے والا ہے کہ جو صحیح دین ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا، جاؤ اور اسی کے پاس جاؤ۔ اور ان دنوں میں اس کی بعثت ہو چکی ہے، وہ آ چکا ہے۔ تو یہ زید جنہوں نے یہودیت کو بھی دیکھ لیا تھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے، عیسائیت کو بھی دیکھ لیا تھا کہ وہاں بھی حق نہیں ہے، یہ حق کی تلاش کے اندر واپس مکہ کی طرف لپکے آئے۔ لیکن راستے کے اندر بلاد لخم کے موقع پر لوگوں نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں قتل کر دیا۔ اور ان کے بیٹے سعید اور حضرت عمر بن خطاب جو تھے زمانہ، جب انہوں نے اسلام لے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زید آپ تک تو نہیں پہنچ سکے، تو کیا ہم ان کے لیے، آپ کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، تو کیا ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ أُمُّهُ وَحْدًا، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پوری ایک امت کے طور پر اٹھائے گا اور اس کی جداگانہ ایک حیثیت ہوگی۔ تو یہ شخص کہ جس کو کہیں بھی رہنمائی نہ مل سکی، کہیں بھی اس کو سچا دین نہ مل سکا، لیکن یہ سچے دین کی تلاش کے اندر مارا مارا پھرتا رہا اور بالآخر سرچشمہ رسالت کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی شہید کر دیا گیا۔ رب صلی وسلم دائما علی عبدک و حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔